کہ اپنی بچیوں کے نکاح کے لیے، اپنی بچیوں کی شادی کے لیے ایسے انسان کا انتخاب کیجئے جو دیندار ہو۔ پر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بچیاں ان کے گھروں میں خوشحال رہے، لیکن مجھے بتاؤ، جس گھر میں دینداری نہ ہو، جس گھر میں اللہ اس کے رسول کا نام نہ لیا جاتا ہو، کیا تمہاری بچیاں ایسے خوشحال رہ سکتی ہے؟ واللہ ہرگز نہیں رہ سکتی۔ ایسے گھروں میں آپ کی بیٹی کبھی خوش نہیں رہ سکتی، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جہاں پر دینداری نہ ہو۔ اسلام جیسی اتنی بڑی نعمت آج ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہم اس نعمت کی کوئی قدر نہیں ہمارے پاس۔ ہماری نمازوں کا معاملہ ہی لے لیجئے میری بہنوں، ہماری کتنی نمازیں ہوتی دن میں؟ ہماری نمازیں تو چھوڑ پکڑ کا مسئلہ ہے نا، کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں، اور مصیبت آئے جائے نماز میں بیٹھ جاتی، اور مصیبت جیسے ہی غائب نماز بھی غائب۔ کیا صحیح میں ہماری یہ خواہش ہے اس دین کو لے کر ہم اس دین کا علم حاصل کریں، اس دین کے علم پر عمل کریں اور دوسروں کو بتائیں؟ کیا یہ خواہش ہے ہماری؟ حفصہ رضی اللہ عنہا اس عمر کی بیٹی ہوں جس عمر کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا لو کان نبی بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اللہ اکبر۔ حفصة كم ذا قمت وصمت فإذا بسماء أسرار زينب بنت خزيمة يروى۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم، اما بعد، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ میری اسلامی ماں اور بہنوں، جیسا کہ آپ سب ماشاءاللہ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک بہت بہترین سیریز سٹارٹ کی تھی، ہے نا؟ ہم نے ایک بہترین سیریز ایک سلسلہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا۔ کون سا بولو؟ امہات المؤمنین سیریز کے نام سے ہم نے ایک سیریز سٹارٹ کی تھی ماشاءاللہ، اور الحمدللہ امہات المؤمنین یعنی امہات المؤمنین کے کیا مطلب؟ نبی، مومنوں کی مائیں، ٹھیک ہے؟ اور مومنوں کی مائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یہ کتنی ہیں؟ 11، اور 11 میں سے الحمدللہ اللہ کے فضل و احسان سے 3 بیویاں، اللہ کی نبی کی 3 بیویاں اور 3 ام المومنین کی مختصر سے زندگی، مختصر سے حالات ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ کون کون سے؟ سیرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہ، اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہ۔ یہ تین کی زندگی یعنی 3 ام المؤمنین کی زندگی اور ان کی زندگی کے مختصر حالات آپ کے سامنے رکھے گئے۔ انشاءاللہ آج کے اس لیکچر میں کون سی ام المؤمنین؟ ہاں ماشاءاللہ آج کے اس لیکچر میں انشاءاللہ سیرت حفصہ رضی اللہ عنہ، حفصہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کے کچھ اہم حالات سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے میری بہنوں، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جس حفصہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کو بتانے والی ہوں، یہ وہ حفصہ رضی اللہ عنہ ہے۔ حفصہ رضی اللہ عنہ ایک ایسے انسان کی بیٹی ہے، ایک ایسی بڑی شخصیت کی بیٹی ہے۔ کس کی بیٹی ہے حفصہ رضی اللہ عنہ؟ بولو، حفصہ رضی اللہ عنہ کس کی بیٹی ہے؟ کس کو معلوم؟ بولو ذرا۔ حفصہ رضی اللہ عنہ کس کی بیٹی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی میں سب سے افضل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے افضل نمبر 1 پوزیشن پر آنے والے کون؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ، ہے نا؟ اب سیکنڈ پوزیشن پر آنے والے کون؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی یہ بیٹی تھی۔ کس کی بیٹی ہے بولو؟ ہاں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یہ بیٹی تھی حفصہ رضی اللہ عنہ۔ ایک ایسی شخصیت کی بیٹی تھی، اس عمر کی بیٹی تھی جو عمر اسلام لانے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے، اسلام لانے والوں کے بڑے دشمن تھے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کی کہ اے اللہ عمر کو اسلام کو عمر کے ذریعے طاقت پہنچانا، عمر کے ذریعے اسلام کو قوت دینا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر رضی اللہ عنہ کے دل کو نرم کر دیا اسلام کے لیے، اور جو اسلام لائے عمر رضی اللہ عنہ تو اس وقت اللہ کے نبی کے اتنے قریبی بن گئے کہ عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریبی رشتہ دار، اتنے قریبی بن گئے کہ اللہ کے نبی کے رشتے میں کیا لگتے تھے؟ عمر کیا لگتے تھے بولو؟ عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی تو اللہ کے نبی کو عمر کیا لگتے تھے؟
ससुर लगते थे, यानी हफ्सा रदी अल्लाह अन्हा उमर रदी अल्लाह अन्हु की बेटी है, ठीक है। तो अब रिश्ते के अंदर उमर रदी अल्लाह अन्हु क्या लगते हैं? हफ्सा के बाप। तो अल्लाह के नबी के क्या हुए? ससुर लगते। अल्लाह अकबर। जब वो इस्लाम कबूल किए, इस्लाम लाए, तो इतने करीबी बन गए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर बन गए रिश्ते में। और हफ्सा रदी अल्लाह अन्हा को इतना बड़ा एजाज़ अल्लाह ताला ने दिया कि उम्मुल मोमिनीन बनने का खिताब अल्लाह ताला ने दिया। उसके बाद ये वो उमर रदी अल्लाह अन्हु मेरी बहनों, जब अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत इनके दिल में आई तो अल्लाह अकबर, इस्लाम के लिए इनकी मोहब्बत, इस्लाम के लिए इनकी खिदमत, इस्लाम के लिए इनके इतने कारनामे, अल्लाह अकबर, तारीख़ उसको कभी भुला नहीं सकती। आप इस बात का अंदाज़ा इससे लगाइए कि उमर रदी अल्लाह अन्हु के एक साथी थे, यानी जिस तरह उमर रदी अल्लाह अन्हु के फ्रेंड्स में से एक साथी उमर रदी अल्लाह अन्हु से सवाल करते हैं। उस वक्त, किस वक्त? जब इस्लाम अभी नहीं लाते उमर रदी अल्लाह अन्हु। उमर रदी अल्लाह अन्हु के इस्लाम लाने से पहले उनके एक साथी सवाल करते, किससे? उमर रदी अल्लाह अन्हु से। किससे सवाल कर रहे बोलो? उमर रदी अल्लाह अन्हु से क्या सवाल करते हैं कि ए उमर, बताओ तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है, तुम्हारी सबसे बड़ी आरजू क्या है? उमर रदी अल्लाह अन्हु के साथी पूछ रहे हैं। तो उमर रदी अल्लाह अन्हु इस्लाम लाने से पहले जवाब देते हैं कि मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरे पास 100 ऊँट का रेवड़। क्या हो? 100 ऊँट का रेवड़। यानी उस ज़माने में ऊँट को बहुत बड़ा माल समझा जाता है, यानी अगर किसी के पास ऊँट है तो मालदार समझा जाता था। तो उमर रदी अल्लाह अन्हु कहने लगे कि मेरे पास 100 ऊँट का रेवड़ हो, मैं उनको चराऊँ, उनका दूध पीऊँ और आराम से सो जाऊँ, बस इतनी सी ख्वाहिश। यही वो उमर जब इस्लाम लाते हैं तो वही साथी जो उमर रदी अल्लाह अन्हु से इस्लाम लाने से पहले सवाल किए, अब इस्लाम लाने के बाद आकर सवाल करते हैं कि ए उमर, इस्लाम लाने के बाद अब बताओ तुम्हारी क्या ख्वाहिश है, तुम्हारी सबसे बड़ी आरजू क्या है? यानी हर इंसान की नॉर्मली कोई ना कोई ख्वाहिश होती है। तो उमर रदी अल्लाह अन्हु से पूछते कि अब बताओ उमर, तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? तो अल्लाह अकबर, उमर रदी अल्लाह अन्हु जो अल्फाज कहते हैं उन अल्फाज पर ज़रा गौर कीजिए। उमर रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मेरी एक ख्वाहिश है कि दुनिया की कोई ऐसी जगह बाकी ना रहे, दुनिया का कोई ऐसा खित्ता बाकी ना रहे, दुनिया का कोई ऐसा चप्पा बाकी ना रहे जहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन ना पहुँचा। अल्लाह अकबर। जहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का परचम ना लहराया। कैसी ख्वाहिश है? अल्लाह अकबर। इस्लाम लाने से पहले उनकी ख्वाहिश अलग, इस्लाम लाने के बाद उनकी ख्वाहिश अलग। जैसे ही उनके दिल में इस्लाम आता है तो कैसे बड़े चेंजेस आते हैं, ज़रा गौर कीजिए। यानी उनकी चेंजेस की, उनकी तब्दीली का ये आलम था कि इस्लाम लाने से पहले उनकी ख्वाहिश दुनिया के मुताबिक थी, लेकिन जैसे ही उनके सीने में इस्लाम आया, इस्लाम जैसी नेमत आई तो उनकी ख्वाहिश बदल गई। अल्लाह अकबर। इससे बहुत बड़ा पैगाम मिलता है मेरी बहन। आज हम इस्लाम के मानने वाले हैं, इस्लाम को मानते हैं, लेकिन हमारी ख्वाहिशें सिर्फ दुनिया को लेकर है। हमारी ख्वाहिश ये है कि हम दुनिया के अंदर अच्छी ज़िंदगी गुजारें, माल और दौलत आ जाए, बिल्डिंग्स आ जाए, दुनिया की हर वो सहूलत हमारे घर में मौजूद हो। लेकिन मेरी बहनों, ज़रा अपने दिल पर हाथ रख कर बताना, इस दीन को लेकर हमारी क्या ख्वाहिश? क्या हमारी ये ख्वाहिश है कि वल्लाह, क्या सही में हमारी ये ख्वाहिश है इस दीन को लेकर हम इस दीन का इल्म हासिल करें, इस दीन के इल्म पर अमल करें और दूसरों को बताएं? क्या ये ख्वाहिश है हमारी? अल्लाह अकबर। हमारे असलाफ तो वो असलाफ थे जब उनके दिलों में, जब उनके सीनों में इस्लाम जैसी नेमत आई तो वो पूरे बदल गए। दीन के लिए वो अपने आप को वक्फ कर दिए। लेकिन अल्लाह अकबर, इस्लाम जैसी इतनी बड़ी नेमत आज हमारे पास मौजूद है, लेकिन हम इस नेमत की कोई कदर नहीं हमारे पास। हमारी नमाज़ों का मामला ही ले लीजिए मेरी बहनों, हमारी कितनी नमाजें होती दिन में? हमारी नमाजें तो छोड़ पकड़ का मसला है ना, कभी पढ़ लिया कभी नहीं। और मुसीबत आई तो मुसल्ला बिछा के जाए नमाज में बैठ जाती, और मुसीबत जैसे ही गायब, नमाज भी गायब। अल्लाह अकबर। और हमारी बाज़ ख़वातीन तो ऐसी है, सिर्फ हफ्तावारी नमाज, जुमा को नमाज पढ़े, वो भी जुमा के दिन ज़ोहर की नमाज पढ़े तो सिर्फ जुमा की नमाज। अल्लाह अकबर। मेरी बहनों, ये वो नमाजें हैं जिन नमाज़ों के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये नमाजें मेरी आँखों की ठंडक है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिस चीज़ का सबसे पहले हिसाब व किताब किया जाएगा कल क़ियामत के दिन, ये नमाजें हैं। अगर आपकी नमाजें ठीक निकली, अगर आपकी नमाजें अगर सही निकली तो आपकी एंट्री, वरना नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं। बग़ैर हिसाब व किताब के नमाज़ों के कोई आपका दाखिला मुमकिन नहीं।
آپ جب تک آپ کی نمازیں صحیح نہیں ہوگی پہلے چیک کیا جائے گا، اگر آپ کی نمازیں صحیح ہوگی تب بھی آپ کو داخل ہونے دیا جائے گا، ورنہ ہر چیز بیکار ہے آپ کی۔ تو میری بہنوں، ان نمازوں کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ آج ہم اسلام کے ماننے والے تو ہے، اسلام کو لے کر ہم اسلام بڑی فخر سے ہم کہتے ہیں کہ ہاں ہم اسلام کے ماننے والے، لیکن ہم اسلام جیسی اس نعمت کی قدر ہمارے پاس کوئی موجود نہیں۔ وہ ہمارے اسلاف تھے کہ جب ان کی زندگیوں میں اسلام جیسی نعمت آئی تو پورے کے پورے بدل گئے۔ اللہ اکبر۔ تو ضرورت ہے میری بہنوں، اسلام جیسی نعمت کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سے اس نعمت کے بارے میں سوال کرے گا میری بہنوں، اس اسلام کی نعمت کی قدر کی ضرورت ہے۔ تو کہاں تھے ہم؟ حفصہ رضی اللہ عنہ کس شخصیت کی بیٹی تھی بولو؟ عمر فاروق۔ یہ وہ عمر ہے میری بہنوں جس عمر کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا لو کان نبی بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اللہ اکبر۔ ایسی شخصیت کی بیٹی، تو آپ اندازہ لگائیے کہ باپ اتنی بڑی شخصیت کا مالک ہے تو ان کی بیٹی کتنی بڑی شخصیت ہوگی، ان کی بیٹی کی کتنی بڑی شخصیت ہوگی، آپ ذرا اندازہ لگائیے۔ اللہ اکبر۔ تو میری بہنوں چلتے ہیں، حفصہ رضی اللہ عنہ ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوتی ہے، حفصہ رضی اللہ عنہ ایک ایسے گھر میں پیدا ہوتی ہے جس گھر میں جو گھر اسلام کا قلعہ تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے گھر میں پیدا ہوتی ہے جہاں پر ان کی تربیت اتنی اچھے انداز میں ہوتی ہے کہ جہاں پر اسلام، جن کے گھر میں تمام کے تمام اسلام کی شیدائی تھے، انہیں ایک ایسے گھر میں تربیت پاتی ہے، بڑی ہوتی ہے جس گھر میں اسلام کے شیدائی تھے، ایک بہترین گھر میں پرورش پاتی ہے، بڑی ہوتی ہے، اور جب جوان ہوتی ہے اور نکاح کے قابل ہوتی ہے تو اس وقت حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا نکاح کس سے ہوتا بولو؟ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا نکاح، پہلا نکاح خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، اللہ کے نبی کی بیویوں میں سوائے عائشہ رضی اللہ عنہ کے باقی کے تمام بیوہ تھی، یعنی صرف اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کنواری تھی، باقی کے سب جتنے بھی ازواج تھی وہ سب کے سب کیا تھی؟ بیوہ تھی۔ تو اماں عائشہ ہی صرف کنواری تھی۔ تو حفصہ رضی اللہ عنہ کا پہلا نکاح خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ سے ہوتا ہے، یہ بھی صحابی تھے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ اسلام لانے کے بعد جب سب سے پہلے ہجرت کا حکم آتا ہے، سب سے پہلے ہجرت مسلمان کہاں کرتے ہیں؟ حبشہ کی طرف، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلی ہجرت جب حبشہ کی طرف کرتے تو اس کے اندر یہ بھی موجود تھے، کون؟ حفصہ رضی اللہ عنہ کے شوہر۔ اور اسی طرح پھر وہ واپس آتے ہیں تو دوسری ہجرت کا حکم ملتا ہے۔ دوسری ہجرت کہاں ہوتی بولو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری ہجرت کا حکم ملتا وہ مدینہ کی طرف، ٹھیک ہے؟ دوسری ہجرت جب کرتے تو ان کے ساتھ خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کی بیوی کون؟ حفصہ رضی اللہ عنہ بھی ساتھ رہتی، دونوں مل کر ہجرت کرتے۔ اس کے بعد وہاں رہے، مدینہ جانے کے بعد جنگ بدر کا جب موقع آتا، جنگ بدر کیا ہے یہ بولو؟ جنگ بدر کیا ہے، کس کا نام ہے بولو؟ جنگ بدر جو اسلام کے لیے لڑی جانے والی سب سے پہلی جنگ ہے، مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان ہونے والی سب سے پہلی جنگ۔ یہ حصہ لیتے ہیں کون؟ حفصہ رضی اللہ عنہ کے شوہر خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ حصہ لیتے ہیں اور اتنی اچھی طریقے سے لڑتے، اتنا ان کے پاس جذبہ ہوتا ہے کہ بہت اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کی راہ میں بہت لڑتے، جس کے نتیجے میں بہت زخمی ہو جاتے، یعنی وہ اللہ کی راہ میں جنگ بدر میں اتنا لڑتے کہ بہت زخمی ہو جاتے ہیں۔ جب جنگ سے واپس آتے ہیں خنیس بن حذافہ یعنی حفصہ رضی اللہ عنہ کے شوہر گھر واپس آتے ہیں حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس زخمی حالت میں، تو حفصہ رضی اللہ عنہ جو اپنے شوہر کو دیکھتی تو بہت خوش ہوتی۔ اب شوہر ایک زخمی حالت میں آتا تو اپنی بیوی کیوں خوش ہو رہی ہے؟ یہاں پر شوہر کو دیکھ کے ایسی حالت میں خوش ہوتے کیا کوئی بھی؟ کیوں خوش ہو رہی؟ زخمی حالت میں اپنے شوہر کو دیکھ کر حفصہ رضی اللہ عنہ کیوں خوش ہو رہی ہے؟ کیوں خوش ہوتی بولو؟ اللہ اکبر، اللہ کی راہ میں جا کر اپنے سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر کے اور اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے زخمی ہو گئے، ان کے جسم سے خون ٹپک رہا ہے، تو خوش ہوتی کہ میرا شوہر اللہ کی راہ میں لڑ کر آیا۔ تو پھر آنے کے بعد اللہ اکبر حفصہ رضی اللہ عنہ اپنے شوہر کی خدمت کرتی، ان کے جو زخم ہوتے اس کا علاج کرتی۔
اس کے بعد یہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا اپنے شوہر کی خدمت کرنے کے باوجود بھی وہ جو ان کے زخم تھے بہت گہرے تھے، لیکن وہ اپنے زخموں کی حالت سے وہ صحتیاب نہیں ہوتی اور اسی حالت میں وفات کر جاتے. ٹھیک ہے، جیسے ان کی وفات ہو جاتی ہے تو حفصہ رضی اللہ عنہ کو بہت صدمہ ہوتا، ایک شوہر کے جانے کی وجہ سے بہت صدمہ ہوتا ہے. اور دوسری چیز، حفصہ رضی اللہ عنہ بھی جوان تھی، یعنی ابھی نکاح ہونے کے چند ہی دن ہونے کے بعد شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، تو بہت صدمے میں رہتی، بہت صدمہ، ان کو بہت بڑا صدمہ لگتا. لیکن اس صدمے کے باوجود بھی حفصہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں عبادت گزاری میں، روزے میں ہمیشہ مصروف رہا کرتی. اللہ اکبر. ان کے صبر کی یہ حالت دیکھیے، ان کے صبر و تحمل کی ان کی برداشت کا یہ مادہ تو دیکھیے کہ وہ ہمیشہ اللہ کی عبادت گزاری میں، روزے میں، اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتی رہتی، اور ہم ہر دن روزہ رکھا کرتی. جب حفصہ رضی اللہ عنہ کو ان کے باپ عمر رضی اللہ عنہ یہ حالت میں دیکھتے، یہ سچویشن میں دیکھتے تو بہت غمزدہ ہوتے کہ میری جوان بیٹی بیوہ ہو گئی. ایک باپ کو لازم سی بات ہے بہت گہرا صدمہ لگتا ہے، یعنی ایک باپ کے دل پہ بہت تکلیف ہوتی، اپنی بیوہ بیٹی کے گھر دیکھتے ہوئے گھر میں بہت تکلیف ہوتی. عمر رضی اللہ عنہ بہت غمزدہ ہو جاتے اور فکر مند ہو جاتے کہ اپنی بیٹی کا نکاح کسی اور سے کرے. یعنی جب بیٹی کو دیکھتے کہ ہمیشہ بیٹی کو دیکھ کر ایک فکر ہو جاتی ہے ان کو کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح کروں. تو یہ سوچ کو لے کر عمر رضی اللہ عنہ نکلتے، یہ فیصلہ کر کے نکلتے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح کسی اچھے انسان سے کروں گا. اب گھر سے باہر نکلنے کے بعد سب سے پہلے یہ واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے جس کا مفہوم میں آپ کو بول رہی ہوں. نکلتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نکل کے سب سے پہلے عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر پہ جاتے. کس کے گھر پہ؟ عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر پہ جاتے اور جا کر کے اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کرتے اور کہتے کہ آپ حفصہ سے نکاح کر لو. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خاموش ہو جاتے، انکار کر دیتے، یعنی ابھی مجھے نکاح کا کوئی ارادہ نہیں ہے، انکار کر دیتے. تو عمر رضی اللہ عنہ بہت غمزدہ ہوتے. عمر رضی اللہ عنہ یہ ایکسائٹمنٹ میں رہتے کہ شاید عثمان میری بیٹی کا رشتہ قبول کر لے، کیونکہ عمر ایک بڑی ہستی تھی، یعنی عمر ایک بڑے انسان تھے، وہ رشتہ نہیں ٹکرائیں گے، ان کو ایسا ان کے ذہن میں تھا. تو عمر رضی اللہ عنہ بہت افسوس کرتے. اور اس کے بعد کیا کرتے؟ عمر رضی اللہ عنہ جاتے کس کے پاس؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس. اب عثمان رضی اللہ عنہ تو ریجیکٹ کر دیے، اب جاتے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس اور جا کر ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہتے کہ آپ میری بیٹی حفصہ سے نکاح کر لو. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کیا جواب دیتے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ خاموش ہوتے، کوئی جواب نہیں دیتے. عثمان رضی اللہ عنہ تو انکارج کر دیے، اب ابو بکر رضی اللہ عنہ کچھ بھی جواب نہیں دیتے. تو اتنا بڑا صدمہ لگتا کہ میں تو اس فہمی میں تھا، اس غلط فہمی میں تھا کہ میری بیٹی کا رشتہ قبول کر لیں گے، لیکن دونوں بھی انکار کر دیے. میری بہنوں یہاں پر ایک منٹ رک کر ایک نقطے کی طرف ہم غور کریں گے کہ عمر رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر سب سے پہلے کس کے پاس جا رہے؟ عثمان رضی اللہ عنہ. اور دوسرا کس کی طرف؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف. تو اس سے پیغام ملتا ہے مجھے اور آپ کو کہ اپنی بچیوں کے نکاح کے لیے، اپنی بچیوں کی شادی کے لیے رشتے کا، اپنے داماد کا ایسا انتخاب کیجئے، ایسے انسان کا انتخاب کیجئے جو دیندار ہو. ہم اپنے بچیوں کے لیے رشتہ تلاش کرتے ہیں ایسے انسان کا جو مالدار ہو، خوبصورت ہو، حسب و نسب والا ہو، لیکن ایک چیز محنت ضرور ہوتی ہے اس میں، وہ دینداری محنت ہوتی ہے. اگر آج ہمارے ماحول میں بچیوں کا ایسا رشتہ تلاش کرتے ہیں کہ بچہ مالدار ہو اور خوبصورت ہو، یعنی گھردار والا ہو تو چلو بس ٹھیک ہے. اگر دینداری محنت ہو تو بھی چلے گا نہیں، دوڑے گا، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ بچہ دیندار ہے یا نہیں. اللہ اکبر. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بچیاں ان کے گھروں میں خوشحال رہے، لیکن مجھے بتاؤ جس گھر میں دینداری نہ ہو، جس گھر میں اللہ اس کے رسول کا نام نہ لیا جاتا ہو، کیا تمہاری بچیاں ایسے گھر میں سکون و آرام سے رہ سکتی ہے، خوشحال رہ سکتی ہے؟ واللہ ہرگز نہیں رہ سکتی. ایسے گھروں میں آپ کی بیٹی کبھی خوش نہیں رہ سکتی، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جہاں پر دینداری نہ ہو. تو اپنی بچیوں کے رشتے کے لیے سب سے پہلے دیندار کو دیکھیے، دیندار کا سلیکٹ کیجئے، دیندار انسان کا سلیکٹ کیجئے. چوز کرنا ہے تو سب سے پہلے دینداری دیکھیے. مالداری دیکھنا ہے دیکھیے، سب دیکھیے، لیکن پہلے دینداری دیکھیے. اسی لیے کہ جس گھر میں دینداری ہوتی ہے، اگر دینداری کے بعد سب کچھ ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن سب کچھ رہنے کے باوجود اگر دینداری مائنس ہے تو یاد رکھنا ان کی زندگی مائنس ہی رہے گی، ان کی زندگی میں کوئی خیر نہیں رہے گا.
تو اپنی بچیوں کا رشتہ دینداری کو دیکھ کر انتخاب کیجئے میری بہنوں، آپ کی بیٹی دنیا و آخرت دونوں میں خوش رہے گی۔ تو یہاں پر تو چلیے ہم کہاں پر تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ رشتہ ریجیکٹ کر دیتے، اب اس کے بعد کیا کرتے، عمر رضی اللہ عنہ کو اتنا افسوس ہوتا، اتنے غمزدہ ہوتے، تو سیدھا اللہ کے نبی کے پاس جاتے اب شکایت لے کے، اللہ کے نبی کے پاس جا کے بولتے، اے اللہ کے نبی، میں سب سے پہلے اپنی بیٹی حفصہ کا رشتہ لے کر کے عثمان کے پاس گیا، عثمان بھی انکار کر دیے، پھر ابو بکر کے پاس گیا، ابو بکر بھی انکار کر دیے، اے اللہ کے نبی ان دونوں نے ایسا ایسا کیا میرے ساتھ۔ اب جیسے ہی اللہ کے نبی یہ بات سنتے تو مسکراتے، اور مسکرا کے ایک بہترین الفاظ بولتے، وہ الفاظ سن کر کے عمر رضی اللہ عنہ خوش ہو جاتے، کیا بولتے، اللہ کے نبی بولتے کہ اے عمر پریشان نہ ہو، غم زدہ نہ ہو، تمہاری بیٹی حفصہ سے وہ شادی کرے گا جو عثمان سے بہتر ہے، اور حفصہ سے اور عثمان کی شادی اس سے ہوگی جو حفصہ سے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی دو جملے کہہ رہے، یعنی حفصہ کی شادی اس سے ہوگی جو عثمان سے بہتر ہے، اور اسی طرح عثمان کی شادی اس سے ہوگی جو حفصہ سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حفصہ عمر رضی اللہ عنہ خوش بھی ہو جاتے اور حیران بھی ہوتے کہ عثمان سے بڑھ کر اچھا انسان کون ہو سکتا ہے جو میری بیٹی سے نکاح کرے گا۔ جیسے کچھ دن گزرتے تو عمر رضی اللہ عنہ دیکھتے کہ اللہ کے نبی کی بیٹی ام کلثوم کا نکاح عثمان رضی اللہ عنہ سے ہوتا، تو حفصہ سے بہتر ہے نا، اللہ کی نبی کی بیٹی حفصہ سے بہتر ہو سکتی ہے نا، ہو سکتی کیا ہو، اللہ کی نبی کی بیٹی حفصہ سے بہتر ہے، تو ان کا نکاح کس سے ہو رہا، عثمان رضی اللہ عنہ سے۔ چلو اللہ کی نبی کی ایک بات پوری ہو گئی، تو سوچتے چلو اللہ کی نبی کی ایک بات تو پوری ہو گئی، اور عثمان رضی اللہ عنہ کی اللہ کی نبی کی ایک بیٹی جو رقیہ رضی اللہ عنہا رہتی، عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں ان کا انتقال ہو جاتا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کو عثمان کے نکاح میں دیتے، اسی وجہ سے عثمان رضی اللہ عنہ کا کیا لقب تھا، ذو النورین، یعنی دو بیٹیوں کو اللہ کے نبی نے اپنی دو بیٹیوں کو عثمان رضی اللہ عنہ کو دیتے۔ تو اس طریقے سے ایک بات مکمل ہو گئی۔ اب دوسری بات کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ کون انسان ہوگا، وہ کون سی شخصیت ہوگی جو میری بیٹی سے نکاح کرے گی اور عثمان سے بہتر۔ تو چند دن گزرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر حفصہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کا ارادہ ظاہر کرتے۔ جیسے ہی یہ سنتے عمر رضی اللہ عنہ بہت خوش ہو جاتے، اتنے خوش ہو جاتے کیونکہ ان کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی، ان کے وہم و گمان بھی نہیں تھی کہ میری بیٹی سے اللہ کے نبی جیسی شخصیت نکاح کریں گے، اور اس دنیا میں سب سے افضل ترین شخصیت ہے۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ اللہ کے نبی میری بیٹی سے نکاح کرے، تو بہت خوش ہو جاتے۔ اس کے بعد حفصہ رضی اللہ عنہ کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 ہجری میں ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد نکاح ہونے کے بعد سعید بن مسیب رحمہ اللہ، یہ تابعی ہے، فرماتے ہیں کہ حفصہ رضی اللہ عنہ کا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونے کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آتے۔ کون آتے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آتے اور کہتے کہ اے عمر، جب تم اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر میرے پاس آئے تھے، میں آپ کی بیٹی کا رشتہ بخوشی قبول کر لیتا، لیکن ایک وجہ تھی۔ کیا وجہ تھی؟ اللہ کے نبی نے میرے سامنے خواہش ظاہر کی تھی کہ میں حفصہ سے نکاح کرنے والا ہوں، اور اللہ کے نبی کا یہ راز تھا میرے پاس، اور میں اللہ کے نبی کے راز کو ظاہر نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے میں نے آپ کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کے درمیان کیسی محبت تھی، اگر کوئی چھوٹی موٹی بھی غلط فہمی ہو جاتی تو اس کو کیسے دور کرتے۔ اللہ اکبر۔ ان کی محبتوں کا اندازہ لگائی۔ تو اس طریقے سے حفصہ رضی اللہ عنہ کی شادی کے بعد، نکاح کے بعد، اب حفصہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آنے کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے ہی وحی آتی، قرآن کی آیتیں نازل ہوتی، تو حفصہ رضی اللہ عنہ اس کو یاد کرتی، دوسروں کو بتاتی اور شرعی احکامات کو معلوم کرتی، اور اللہ کے نبی سے سوالات کرتی، علم دین حاصل کرتی، اور وہ تعلیم کے میدان میں بہت آگے تھی۔ اور حفصہ رضی اللہ عنہ کی ایک بہت بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ لکھنا پڑھنا جانتی تھی۔ اب ہم کو تو یہ نارمل لگ رہا ہے، لیکن اس زمانے میں، جس زمانے میں مکہ میں کوئی پڑھا لکھا نہیں ہوتا تھا، سب ان پڑھ ہوا کرتے تھے، بہت کم لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، تو ایسے زمانے میں حفصہ رضی اللہ عنہ تعلیم کے میدان میں آگے تھی اور لکھنا پڑھنا اچھا جانتی تھی۔
اور یہ اعزاز حفصہ رضی اللہ عنہ کو حاصل تھا، وہ لکھنا پڑھنا جانتی تھی۔ تو ہم خواتین کے لیے پیغام ہے کہ ہم بھی دین و دنیا دونوں میدان میں آگے بڑھیں۔ جہاں ہماری صحابیات گھروں کی ذمہ داریوں کو سنبھالتے ہوئے، دوسرے ذمہ داریوں کو انجام دیتے ہوئے تعلیم کے میدان میں آگے تھی، تو ہم خواتین کے لیے اسوہ ہے، خواتین کے لیے نصیحت ہے کہ ہم بھی دین و دنیا دونوں کے میدان میں آگے بڑھیں۔ جہاں پر ہماری صحابیات امہات المؤمنین قرآن کی حافظ تھی، قرآن کو یاد کرنے والی، اس کے بارے میں دوسروں کو بتانے والی، اللہ کے نبی کی احادیث کو یاد کرنے والی تھی، تو وہیں پر ڈاکٹر تھی، سرجن تھی، طب میں ماہر تھی۔ اللہ اکبر۔ تو ضرورت ہے آج ہماری خواتین کو تعلیم جیسے میدان میں آگے بڑھنے کی، اور دین و دنیا دونوں کی بھلائی حاصل کرے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ، اے ہمارے رب، ربنا آتنا فی الدنیا، ہمیں دنیا میں بھلائی دے، اور دین دنیا دونوں میں بھلائی دے، دنیا میں بھلائی دے، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں بھی بھلائی دے۔ تو دونوں میں، دو میدان میں بھی آگے بڑھنے کی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے۔ آج ہمارے ماحول میں ہم خواتین نے ان صحابیات کی زندگی کو سامنے نہیں رکھا میری بہنوں، ہم نے ان کی زندگیوں کا مطالعہ نہیں کیا، ان کی زندگیوں کے بارے میں کبھی پڑھا نہیں، تو ہمیں اسی لیے نہیں معلوم کہ کس میدان میں آگے تھی۔ مجھے اور آپ کو یہ نہیں معلوم کہ کس کی زندگی کو ہمیں اسوہ بنانا ہے، ان کے نقش قدم پر مجھے اور آپ کو چلنا ہے۔ اسی وجہ سے ہم صحابیات کی زندگی کو ہم نے نہیں پڑھا، جبکہ صحابیات تو ہماری ہر چیز میں ماہر تھی۔ اسی لیے تو اللہ نے ان سے کہا نا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا خطاب اللہ نے ان کو دیا۔ اب اسی طرح حفصہ رضی اللہ عنہ تعلیم کے میدان میں آگے تھی، اور اسی طرح حفصہ رضی اللہ عنہ کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا دین کو لے کر، یعنی دین اسلام میں ایک بہت بڑا کارنامہ حفصہ رضی اللہ عنہ کا تھا۔ کون سا؟ اس قرآن کے مصحف کی انہوں نے حفاظت کی۔ کیا کیا حفصہ رضی اللہ عنہ نے؟ اس قرآن کے مصحف کی حفاظت کی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن جب آسمان سے وحی نازل ہوتی تھی، یعنی آسمان سے فرشتہ قرآن لے کر کے آتا تھا، قرآن کی آیت کو لے کر کے آتا تھا، تو اللہ کے نبی کاتبین وحی کو بلاتے اور لکھا لیتے، قرآن کو لکھا لیتے، یعنی کبھی چمڑوں پہ لکھی جاتی، ہڈیوں پر لکھی جاتی، اور اسی طرح کھجور کی چھال پہ لکھی جاتی تھی، لیکن کتابی شکل میں قرآن موجود نہیں تھی۔ آج جس طریقے سے اس اچھے انداز میں قرآن موجود ہے ماشاء اللہ، جب موجود نہیں تھی اللہ کے نبی کے زمانے میں، تو اس طرح قرآن لکھی جاتی تھی ہڈیوں پر، کھجور کی چھالوں پر، اور اسی طرح لکھی جاتی تھی، تو اس کو حفاظت سے محفوظ رکھا جاتا تھا، اور کئی حفاظ کرام کے حفاظ کے سینوں میں بھی قرآن موجود تھی، لیکن ایک کتابی شکل نہیں تھی اللہ کے نبی کے زمانے میں۔ جیسے اللہ کے نبی کا انتقال ہو جاتا ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور آتا ہے، اور عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے سے ابو بکر رضی اللہ عنہ اس قرآن کو کتابی شکل میں دیتے ہیں، یعنی جس کتاب کی شکل میں آج دی گئی، ایسے ہی کتاب کی شکل ابو بکر رضی اللہ عنہ دیتے، یعنی جتنے بھی کھجور کی چھالوں میں، ہڈیوں پہ جہاں جہاں قرآن لکھی ہوئی تھی، سب کو اکٹھا کیا جاتا، اور پھر حفاظ کرام کو بلایا جاتا، ان سے قرآن کو سنا جاتا، اور جو لکھی ہوتی اس کو بھی کمپیئر کیا جاتا، دونوں کو رکھ کے بہت باریک بینی کے ساتھ اس قرآن کی تشکیل دی جاتی ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں اس قرآن کو تشکیل دیا جاتا ہے۔ پھر جیسے یہ قرآن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس ہوتی ہے، اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ اس قرآن کو عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اب عمر رضی اللہ عنہ کے پاس یہ قرآن موجود ہوتی ہے، اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آتا۔ جب عمر رضی اللہ عنہ شہید ہو جاتے تو اس وقت عمر رضی اللہ عنہ یہ قرآن کے مصحف کو اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیتے، اپنی بیٹی کو پہنچا دیتے کہ یہ قرآن کا مصحف تم سنبھال کے رکھنا۔ تو حفصہ رضی اللہ عنہ اس قرآن کے مصحف کو امانت کے ساتھ سنبھال کر رکھتی۔ اسی وجہ سے تاریخ کے اندر ان کو ایک بہت بڑا لقب دیا گیا۔ کون سا لقب؟ حارثۃ القرآن الکریم، قرآن کے نگہبان کے نام سے ان کو لقب دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ تو حفصہ رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا کارنامہ کیا تھا؟ اس مصحف قرآن کریم کے حفاظت، جو اللہ کے احسان سے آج ہمارے کے ہاتھوں میں اس قرآن جیسے مصحف ہمارے پاس موجود ہے، لیکن یہ موجود نہیں تھا۔ حفصہ رضی اللہ عنہ کی اس امانت کو سنبھالنے کی وجہ سے آج ہمارے پاس موجود۔ تو بہت بڑا کارنامہ حفصہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں حفصہ رضی اللہ عنہ نے کیا۔ جہاں پر حفصہ رضی اللہ عنہ نے اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالا، اپنے گھر کی ذمہ داری کو سنبھالا، شوہر کی ذمہ داری کو سنبھالا، وہیں دین کی ایک بہت بڑی ذمہ داری کو سنبھالا، اس مصحف کی حفاظت کی۔
اور ہم تک پہنچایا. اللہ اکبر. تو اسی طرح اب حفصہ رضی اللہ عنہ کے اس کارنامے کے بعد حفصہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ایک بہت بڑی آزمائش آئی. کون سی آزمائش؟ جیسے ہم نے پڑھا کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں بھی آزمائش آئی, عائشہ رضی اللہ عنہ کی بھی زندگی میں آزمائش آئی, اسی طرح حفصہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں بھی ایک بہت بڑی آزمائش آتی. اور اچھا مجھے بتائیے خدیجہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں کون سی آزمائش آئی تھی؟ کیا ہوتا؟ ہاں, خدیجہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں آزمائش اس طریقے سے آتی کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی دو بیٹیوں کی طلاق ہو جاتی. ابو لہب کے ان کے دونوں بیٹے, ابو لہب جب کہتا کہ اپنے دونوں بیٹوں سے کہ دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دو, تو ان کے دونوں بیٹے اللہ کے نبی کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دیتے ہیں, اور رخصتی سے پہلے ہی ان کا نکاح, جو نکاح ہوتا بھی رخصتی نہیں ہوتی, تو رخصتی سے پہلے ہی دونوں بیٹیوں کا طلاق ہو جاتا ہے. جب بیٹیوں کا طلاق ہوتا ہے تو ایک ماں کے دل پر بہت تکلیف ہوتی ہے. تو خدیجہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں بہت بڑی آزمائش اس طریقے سے آئی کہ ان کی دونوں بیٹیوں کا طلاق ہو گیا تھا. اچھا, عائشہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں بھی ایک بہت بڑی آزمائش آئی. کیا آئی بولو؟ ان کی عزت پر داغ لگایا گیا, ان کی آبرو کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا, ان پر الزام لگایا گیا. اب عائشہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں بہت بڑی یہ مصیبت تھی. یعنی جب سفر میں اللہ کے نبی کے ساتھ حضرت عائشہ تھی, جب سفر میں جنگ کے موقع پر گئی تھی عائشہ رضی اللہ عنہ, تو وہاں پر ان کا ہار جو گم ہو گیا تھا, ہار کو تلاش کرنے میں پیچھے رہ گئی تھی, اور قافلہ واپس چلا گیا تھا, اور حضرت عائشہ چھوٹ گئی تھی. تو حضرت عائشہ ایک جگہ بیٹھ گئی تھی تاکہ جب قافلے والے مجھے نہیں دیکھیں گے تو واپس آئیں گے. ایک جگہ بیٹھ جاتی تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ لگ جاتی, اور جیسے ہی عائشہ رضی اللہ عنہ کو صفوان بن معطل صحابی دیکھتے ہیں ایسی حالت میں, تو نعوذ باللہ دیکھتے ہیں تو فوراً انا للہ کہتے ہیں, اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے اشارے سے کہتے ہیں کہ سواری پر بیٹھ جاؤ. اماں عائشہ سواری پر بیٹھ جاتی ہے, اور صفوان بن معطل ان کو قافلے والوں تک چھوڑ دیتے, یعنی قافلے تک پہنچا دیتے ہیں. تو جیسے ہی ان دونوں کو لوگ دیکھتے, یعنی مشرکین دیکھتے ہیں, کفار مکہ دیکھتے ہیں کہ دونوں اکیلے سفر سے واپس آ رہے ہیں, جیسے ہی دیکھتے ہیں تو اماں عائشہ پر اور صفوان بن معطل پر الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں, اور ہماری اماں عائشہ پر یہ الزام لگاتے ہیں. اللہ اکبر. عائشہ رضی اللہ عنہ اتنی پریشان ہوتی, کئی دن تک روتے رہتی, اور اللہ کے نبی کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ آخر کیا کرے. اللہ کے نبی آسمان سے وحی کا انتظار کرتے ہیں, وہیں پر اللہ تعالیٰ آسمان سے وحی نازل کر کے 10 آیتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کر کے یہ بتا دیتا ہے, اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے یہ بتاتا ہے کہ اماں عائشہ کی پاکی پر اللہ نے 10 آیتوں کو نازل کر دیا اور حضرت عائشہ کو بری کر دیا. اللہ. اور حضرت عائشہ کے لیے زندگی کا بہت بڑا واقعہ تھا, بہت بڑی آزمائش تھی. اور اسی طرح اماں حفصہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں بہت بڑی آزمائش ہے. کون سی آزمائش؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو طلاق دے دیا تھا. حفصہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں بہت بڑی آزمائش تھی. حفصہ رضی اللہ عنہ ہوا یہ تھا کہ اللہ کے نبی نے ان سے ایک راز کی بات کہی تھی, لیکن حفصہ رضی اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اس راز کی حفاظت کرنا, لیکن چونکہ حفصہ رضی اللہ عنہ ایک انسان تھی, غلطی ہو گئی تھی, انہوں نے دوسروں کو بتا دیا, تو اللہ کے نبی نے ان کو طلاق دے دیا. اب حفصہ بہت پریشان ہوتی, اور ان کے باپ عمر بن خطاب بہت پریشان ہوتے کہ میری بیٹی کو اللہ کے نبی نے طلاق دے دی. اس کے بعد آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر یہ وحی نازل کرتا, ارجی حفصہ فإنہا قوامۃ صوامۃ قوامہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام آ کر کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی, حفصہ کو واپس لے لو, حفصہ کو رجوع کر لو, اسی لیے کہ وہ خاتون ہے جو نماز پڑھنے والی ہے, عبادت گزار ہے, اور روزے رکھنے والی ہے, لہٰذا تم واپس لے لو, اپنے نکاح میں واپس کر لو. اللہ اکبر. ان کی خصوصیت, ان کی شخصیت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے وحی نازل کر رہا ہے, اور ان کی تعریف بیان کرے جبرائیل علیہ السلام کہ ایک ایسی خاتون ہے جو عبادت گزار ہے اور روزے رکھنے والی ہے, تم ان کو واپس کر لو, ارجی, اور ان کو طلاق دے دیا نا, واپس لے لو. اور جبرائیل علیہ السلام ان کے بارے میں تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جنت میں آپ کی بیوی ہے, لہٰذا تم واپس کر لو. اللہ کے نبی جیسے ہی سنتے کہ جنت میں میری بیوی ہے تو فوراً واپس لے لیتے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ.
تو اس بات کا اندازہ لگائیے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی جو خصوصیات اللہ تعالیٰ نے اور ان کی تعریف میں آسمان سے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج رہا ہے، یہ کہنے کے لیے کہ بہت عبادت گزار خاتون ہے، روزے رکھنے والی ہے، یہ بہت زیادہ عبادت کرنے والی ہے، اللہ روزے رکھنے والی، اور اسی طرح جنت میں شوہر ایک جنت میں اللہ کے نبی کی بیوی ہے۔ تو اس سے کیا پیغام ملتا ہے مجھے اور آپ کو اس واقعے سے؟ اس واقعے سے مجھے اور آپ کو یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم شوہروں کے رازوں کی حفاظت کریں۔ کیا کریں؟ خواتین پر ایک بہت بڑا حق یہ ہے کہ ہم اپنے شوہروں کے رازوں کی حفاظت کریں۔ شوہر جو چیز نہیں چاہتا کہ جا کے میکے میں بیان کرے یا پھر کسی اور سے بیان کرے، وہ بات جو شوہر نہیں چاہتا کہ کسی اور سے بیان کرے، تو عورت پر، بیوی پر حق ہے کہ ان کے راز کی حفاظت کرے۔ جو چیز وہ پسند نہیں کرتا تو ان کے باتوں کی حفاظت کرے، ان کے رازوں کی حفاظت کرے۔ حفصہ رضی اللہ عنہ کی زندگی سے یہ بہت بڑا پیغام ملتا ہے۔ شوہر کا یہ حق ہے کہ ان کے راز کی حفاظت کرے، جس سے وہ بیان کرنا نہیں چاہتا اسے وہ بیان نہ کرے۔ تو اس طرح یہ واقعات تھے، اور اسی طرح حفصہ رضی اللہ عنہا سے 60 احادیث مروی تھی۔ کتنی احادیث؟ انہوں نے 60 احادیث کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ اور اسی طرح حفصہ رضی اللہ عنہا 60 سال کی عمر میں 45 ہجری میں انتقال کر گئی، وفات پا گئی۔ اور جس وقت تعجب کی بات، اور اللہ اکبر، تعجب کی بات یہ ہے کہ جس وقت حفصہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی اس وقت وہ روزے سے تھی۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے ماشاءاللہ۔ یہ بہت ہی عبادت گزار خاتون تھی، روزے رکھنے والی تھی، اور جس وقت ان کا انتقال ہوا اس وقت بھی یہ روزے سے تھی۔ تو میری بہنوں، یہ تھی حفصہ رضی اللہ عنہا کی مکمل سیرت۔ تو حفصہ رضی اللہ عنہ کی سیرت سے ہمیں، مجھے اور آپ کو کیا پیغام ملتا ہے؟ 4 چیزوں کا پیغام ملتا ہے۔ سب سے پہلی چیز صبر۔ انہوں نے اپنی زندگی میں صبر و تحمل سے کام لیا۔ شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، ایسی حالت میں بھی صبر کرتی ہے، اللہ سے جڑ جاتی ہے، عبادت گزاری میں مصروف رہتی ہے۔ صبر ان کی زندگی سے مجھے اور آپ کو بہت بڑا پیغام ملتا ہے۔ شکر ان کی زندگی سے بہت بڑا پیغام ملتا ہے۔ اس کے بعد نماز اور روزے کی حفاظت کرنے والی تھی۔ آج ہماری خواتین بچوں کا بہانہ لے کر، شوہر کا بہانہ لے کر، گھر کا بہانہ لے کر ہم نمازوں کی کوئی حفاظت نہیں کرتے، لیکن ان سب کے رہنے کے باوجود بھی اماں حفصہ نے کبھی نمازوں کو نہیں چھوڑا کرتی تھی، روزے سے رہا کرتی تھی، بڑی عبادت گزار تھی میری بہن۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ جو عورت 5 وقت کی نماز ادا کرے گی اور روزے رکھے گی، اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے گی، اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرے گی، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بہت بڑا پیغام ملتا ہے مجھے اور آپ کو ان کی زندگی سے، صبر اور شکر اور نماز، روزہ۔ ٹھیک ہے، تو اسی پر ہم اپنے میری بہنوں، اس سیرت کو رکھنے کا بھی ایک بہت بڑا مقصد یہی تھا کہ ہم ان کی سیرت کو، امہات المومنین کی سیرت کو، ہم ان کی سیرت کو ان کے نقش قدم پر ہم چلے اور ان کی سیرت سے ہم نصیحت حاصل کرتے ہوئے ان کو اپنا رول ماڈل بنائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور امہات المومنین کی سیرت کو اپنانے کی توفیق دے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، اور ان کو اپنا آئیڈیل بنانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔